السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ العظیم۔ درشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ سبھی نعیمی صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے عرس میں حاضر ہیں۔ یہ جگہ میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ نہ آپ میرے لیے نئے ہیں نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں، ہے نا؟ سب ایک چہرے میرے پہچانے ہوئے ہیں، اور آنے کا مقصد بھی یہاں یہی ہوتا ہے۔ آج بالکل بھی آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی سفر کی۔ 4 بجے 4:30 بجے گھر سے نکلا ہوں، تب جا کر کے یہاں پہنچ پایا ہوں۔ اور کل اتوار کا دن ہے، اتوار کا دن چھٹی کا ہوتا ہے، سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ عام طور سے بازار وغیرہ بند رہتے ہیں تو لوگ اس میں آتے بھی ہیں، بہت کافی ہزاروں آدمی کی بھیڑ رہتی ہے، تو لوگ یہ سوچ کے بھی آتے ہیں کہ اتوار دن جا رہے ہیں، حضرت سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو اگر نہ میرے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، دوسرے صوبوں سے لوگ آتے ہیں، تو ان پر پریشانی ہو جاتی ہے۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ میں چلوں گا یہاں سے 1-2 بجے، مغرب کے وقت پہنچوں گا، اور 3-4 گھنٹے کا ٹائم ملے گا۔ 10:30 بجے 11 بجے وہاں سے 10 بجے وہاں سے نکلیں گے، تو 3 بجے 4 بجے یہاں جائیں گے، تھوڑی دیر آرام کر لیں گے، پھر کل کا جو ہوتا ہے ملنا جلنا تو وہ بھی کام ہو جائے گا۔ لیکن اب یہیں 12 بجنے والا ہے۔ دیکھیے بہرحال یہ نعیمی صاحب کی محبت اور یہاں پہ رہے جو ان کی شفقت تھی، جو مجھے یہاں پہ کھینچ لاتی ہے۔ ان کی شفقت کیا یہ بیٹھے ہوئے برکاتی صاحب، اور یہ مولانا شکیل صاحب برکاتی، اور یہ سب جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا یوسف صاحب ہیں، مولانا جمال صاحب ہیں، یہاں پہ رہا بہت ان لوگوں کی محبتیں رہیں، اور آس پاس پڑوس کے لوگ، نام تو سب کے میں نہیں لے سکتا، حاجی وحید صاحب تھے اور ان کے گھر والے، دیگر گاؤں کے لوگ، ان لوگوں نے بہت یہاں پہ رہنے جب یہاں پہ تھا تو بہت مجھے محبت ہے، بہت مجھ سے عقیدت رکھتے تھے۔ وہی محبت مجھے یہاں پہ کھینچ کے لے آتی ہے، ورنہ جلسے بہت ہیں، اتنے جلسے ہیں یہاں تو یہاں رہے، دوسرے ملکوں سے میرے پاس دعوت آتی ہے، میں نہیں جا پاتا ہوں، اور بڑے بڑے جگہوں سے آتے ہیں، لیکن جہاں طبیعت چاہتی ہے کچھ اشارہ ہوتا ہے وہاں جاتا ہوں، اور جہاں نہیں ہوتا وہاں نہیں جا پاتا ہوں۔ لیکن جہانگیر کے لیے جب بھی کوئی جاتا ہے، کوئی بہانہ ہوتا ہے، سوچتا ہوں جہانگیر گنج پہنچ جاؤں۔ یہ صرف نعیمی صاحب کی محبت، اور یہ جتنے لوگ یہاں پہ علماء یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا شکیل برکاتی صاحب، محمد احمد صاحب، مولانا جمال صاحب، دیگر لوگ ہیں، ان سب کی محبت اور آپ سب کی عقیدت بہت دن رہی ہے، وہ مجھ کو یہاں پہ کھینچ کے لے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عقیدت کو اور اس محبت کو سلامت رکھے۔ اور امید یہی ہے، میں تو آتا ہوں، میرے بعد بھی لوگ میرے گھر سے میری اولادیں یہاں پہ آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کی ایک شرط ہے، میرے آنے کی بھی شرط ہے، میری اولادوں کے بھی آنے کی شرط ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے معلوم آپ کو؟ کوئی پیسہ نہیں کہ آپ چندہ دیجئے یا ہمارے لیے ایک مکان بلڈنگ کھڑی کرا دیجئے، ہماری بڑھیا خانقاہ بنا دیجئے، اس میں ایئر کنڈیشن اے سی والے کمرے بنوا دیجئے، کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے چبوترے پہ بٹھا دیں گے، وہیں بیٹھ جائیں گے۔ بہت دن بیٹھے چبوترے پہ برکاتی صاحب کے یہاں، ان کے یہاں چبوترے بہت دن بیٹھا ہوں رات میں گرمیوں میں۔ برکاتی صاحب کے یہاں، مولانا شکیل صاحب کے چھپر میں کھانا میں نے بہت کھایا ہے، تو مجھے اس کی اے سی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شروع سے عادت پڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک اپنے مسلک پہ آپ مضبوطی سے قائم رہیں گے، تب تک ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، مجھ سے چلتا رہے، میرے اولادوں سے چلتا رہے گا، اور میری اولادوں کا کیا، میرے بزرگوں کا فیض آپ سب کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت۔ تو میرے بزرگوں کا فیض آپ حضرات کو ملتا رہے گا، اور جہانگیر گنج جو نواری آس پاس کے یا جو اور بھی جہاں میں گیا تھا ابھی نام نہیں یاد آ رہا،
سب انشاءاللہ یوں ہی پھلتے پھولتے رہیں گے انشاءاللہ آمین سبحان اللہ کوئی بھی مصیبت کوئی پریشانی اللہ نے چاہا آپ کے پاس نہیں آئے گی بس شرط یہی ہے کہ اپنے مسلک پہ اپنے عقیدے پہ مضبوطی سے قائم رہیں جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا سبحان اللہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ تھا جس کو ہم امتیاز کے لیے اس وقت مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اس پہ مضبوطی سے قائم رہیں کوئی آئے کچھ بھی بات کہے صرف اپنے بزرگوں کو دیکھ لیجئے اور جس سلسلے سے مرید ہیں آپ کسی بھی سلسلے سے ہوں سلسلے چاہے وہ سلسلے چشتیہ ہو نقشبندیہ ہو سہروردیہ ہو قادریہ ہو چاروں سلسلے برحق ہیں اپنے سلسلے کے بزرگوں کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا اس معاملے میں طریقہ کیا رہا ان کا اس معاملے میں کیا قول تھا صرف اس چیز کو دیکھ لیں اور جو آپ کے سلسلے کے بزرگوں کا طریقہ رہا جو ان کا مسلک رہا اسی کو مضبوطی سے آپ تھام لیں ہے نا تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی انشاءاللہ اور جہاں بھی جاتا ہوں میں بہت سے میرے پاس لوگ آتے ہیں قریب قریب پورے ہندوستان کے لوگ آتے ہیں اپنی اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو لوگ اپنی بات بتاتے ہیں پریشانی وہ یہ ہوتی ہے کہ حضرت میرا لڑکا نافرمان ہے باپ بھی یہی کہتا کہ لڑکا مجھے مانتا نہیں اور ماں بھی یہی کہتا کہ لڑکا مجھ سے پیار نہیں کرتا محبت نہیں کرتا مجھے سلام نہیں کرتا بہت زیادہ آتا ہے اس کے بعد اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو میاں بیوی کہتے ہیں کہ وہ طلاق دینے پہ تیار ہیں یہ ہیں وہ ہیں سب دنیا بتا تو گھریلو معاملات ہوں یا میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو پڑوسیوں سے نا اتفاقی ہو ان سب کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو ان سب کی وجہ کیا ہے ان سب کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے میری بات نہیں مانتا ہے گالیاں دیتی ہیں ماں بہت سی عورتیں آتی ہیں آنسوؤں سے روتی ہیں میرا لڑکا مجھ سے بات بھی نہیں کرتا ہے تو میں اکثر جہاں جاتا ہوں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ جتنے بھی معاملات بگڑے ہوئے ہیں ان سب کا نتیجہ ہے ماں باپ کی نافرمانی سمجھے آپ آج کہتا رہتا ہوں آپ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں میرے اوپر دوڑ رہے ہیں یہ نعرے یہ شور شرابہ یہ بھاگ دوڑ بالکل کھوکھلی معلوم ہوتی ہے کوئی اس میں سچائی کوئی حقیقت نہیں ہے مجھے دیکھ لیا تو دوڑنے لگے نعرے لگا دیے مجھے دیکھ رہے ہیں بیٹھا نہیں جا رہا جلسہ مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں آپ ہاتھ چومنے میں لگے ہوئے جبکہ یہ جو علماء جو بیان کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری باتیں ہوتی ہیں قرآن و حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے جب اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے اور اگر نہیں سنیں گے تو گنہگار ہوں گے تو جب اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا تو اس کو آپ خاموشی سے سنیے دل لگا کر کے سنیے اور آپ سننے کے بجائے آپ دھکا دے رہے ہیں میرے ہاتھوں کو پکڑ رہے ہیں پیروں کو پکڑ رہے ہیں تو میرے ہاتھوں پیروں میں چومنے کے لیے اتنی آپ پسینے میں نہائے جا رہے ہیں کہ میں جب جیسے پوچھتا رہتا ہوں اپنی والدہ کے قدم اس طرح سے چومے کبھی آپ نے میرے لیے نعرے لگا رہے ہیں دھکے مکے کر رہے ہیں آپ نے کبھی اپنے باپ کا اس طرح سے استقبال کیا بوڑھی ماں آپ کی پڑی ہوئی آپ کے 2 بول کے لیے ترس رہی میٹھے کہ میرا بیٹا آ جائے 2 بول میٹھے بول دے میرے ہاتھ پیر چوم رہے ہو باپ بیچارہ پڑا ہوا کہ بیٹا آئے گا انتظار کر رہا دروازے کی طرف دیکھ رہا بیٹا آیا سیدھا چلا گیا باپ کو 1-2 انگلی سلام بھی نہیں کیا اس نے کتنے شرم کی بات ہے مسلمانوں اور جو میاں بیوی نا اتفاقی ہوتی اس کی وجہ یہی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو نافرمان ہو ماں باپ کے فرمانبردار بن جاؤ تو ساری نا اتفاقیاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ ماں باپ کی دعا ماں باپ کیسے بھی ہوں کچھ بھی ہو لیکن ان ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے بہت ہی زیادہ معنی رکھتی ہے اگر دل سے ماں دعا کر دے مسلمانوں تو کوئی وہی نہیں کہ وہ دعا قبول نہ ہو اور بیٹے اولاد کے لیے اولاد کے اوپر دعا ماں کی نہ لگے لیکن یہ ہے کہ آپ سچے دل سے ماں باپ کا احترام کریں اور اس کے بعد ہمارے پیروں کو چومیں ہاتھوں کو چومیں میرا استقبال کریں ماں کے قدموں کو چومیں باپ کے ہاتھوں کو چومیں اس کے بعد میرے ہاتھ پیر کو چومیں تو
तब मेरे हाथ और पैर चूमने का आपको सही फ़ायदा मिलेगा। और माँ बाप को सता करके उनको नाखुश करके अगर मेरे हाथ पैर चूमेंगे तो ठीक है, अकीदत है, लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आज इस उर्स में आप आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाइए। अभी तकरीर सुन रहे थे, कोई मुफ्ती साहब तकरीर कर रहे थे, अभी और भी लोग तकरीर करेंगे। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब बरकाती ही तकरीर करेंगे। मैं तो कोई तकरीर करता नहीं हूँ, ना मुझे तकरीर करना आती है। मैं पकड़ा दिया तो चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर दी। और जो भी कोशिश ये करें, जो भी नईमी साहब के मंसूबे थे और जो भी उनके इस मदरसे के ताल्लुक़ से जो उनके जहन में बातें थीं, जो करना चाहते थे, उसको पूरी तरह से पूरा करें। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, सलामत रखे, और इस पूरे जहांगीरगंज को आसपास की जितनी भी आबादी है, उस पूरी आबादी पे अल्लाह ताला अपनी खूब रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, और सबके घरों में अल्लाह ताला खूब बरकत दे। तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से अल्लाह ताला पूरे जहांगीरगंज को, निवारी को, और जो भी आसपास के पूरे गांव हैं, इलाके हैं, अल्लाह ताला उन सबको महफूज रखे। आमीन। आप सबके कारोबार में रिज़्क़ में अल्लाह ताला खूब बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। जो मैंने बात कही है उस पर मजबूती से कायम रहें, और इंशाअल्लाह इसी तरह से आता रहूँगा। और एक दूसरी बात ये, अब मेरे कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं यहाँ से उठूँगा, कोई हाथ नहीं लगाया। जहाँ पे हैं वहीं खड़े रहिएगा, जलसा ख़त्म होगा, उसके बाद कोई अपनी जगह से हटेगा नहीं, बिल्कुल। चलिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आलिया, कादरिया, रज़ाकिया, बरकातिया सिलसिले में दाखिल हुए, अपना हाथ सैयदना गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। हमने अपना जान, माल, सब कुछ अल्लाह, उसके रसूल की रज़ा के लिए उसके हवाले किया, छोड़ दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौला ताला मैंने इन तरह बंदियों को सिलसिला आलिया, कादरिया, रज़ाक़ी, बरकातिया में दाखिल किया। या अल्लाह इन सबको गौस पाक के ग़ुलामी में कबूल फरमा। इनको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से महफूज फरमा। सबके ईमान में, अमल में, कारोबार में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हम सबका ख़ात्मा ईमान फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बैठ जाइए, चलिए पीछे बैठिए, चलिए पीछे चलिए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए। सजरा भी मिंबर पे आ जाएगा हाफिज नूर हसन साहब से। आप लोग अपने अपने सजरे ले लीजिए। खत्म बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए। बैठिए, सरकार बच्चे के साथ कर दीजिए। बैठिए। जिस बच्चे ने 12 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज़ किया है, उसकी दस्तार होगी, उसके बाद हजरत मिंबर से उतरेंगे। आप बिल्कुल आसानी के साथ हिलेगा नहीं, खड़ा नहीं होगा। सरकार इसको साफा बांध। बरकाती साहब नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुर्से में इमारे बिल्लत, जिसने दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान, जानशीरे हुजूर फातिह बिलगिराम, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हारून भाई ऐसे यहीं दे दीजिए, यहीं से लोग धीरे धीरे आकर के मिंबर से ले लेंगे, ऐसे तो सब टूट पड़ेंगे। हर चीज को लंगर समझते हैं। सही सब जा रहा है का भाई के समझाए ना, मतलब बाबू बाबू
آپ حضرت کو جانے دیں، پریشان نہ کریں، دل سے مصافحہ کریں، دل سے آپ ان کی دست بوسی کریں، ایک دم راستہ دے دیں، جانے دیں، آگے کا پروگرام سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بلا